بارے میں اس بات کا خوف نہیں کہ بھوک اور پیاس تم کو گھیر لے گی یا تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ اور تم دنیا کے پیچھے ایسے ہی بھاگو گے جیسے تم سے پہلے کی قومیں بھاگی تھی، اور تم ویسے ہی ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسے وہ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ قیامت کے قریب، اور قسم جانے وہ جو ارشاد میرے آقا کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب ظاہر ہو رہا ہو آپ کا ارشاد کا جو ہے معاملہ، کیا فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بہت زیادہ جو بھوکے چھوڑے جاتے ہیں، تو آج کل محفلوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ افسوسناک ماحول ہے ہمارے پاس۔ موضوع سے ہٹ کے بات ہے لیکن بات آئی تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ سرکار فرمائے کہ مومن جو ہے کھانے کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں دعوت میں جاتے ہیں، بلا کے دیر کر دیے کھلانے بول کے میں جلدی جا کے کھایا کرتے، واپس لے کے نہیں آ گئے، گھر میں آ کے لوگوں نے کھا لیے، یا ایک دن نہیں کھائے تو مر جاتے تھے، نہیں کھائے تو کیا ہوا تھا۔ خیر وہ ہمارے معاشرے کی بہت بری یہ چیز رواج پا گئی ہے معاشرے میں۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جو ہے میزبان کو ڈھکل دیتے ہیں، ضعیف لوگوں کو ڈھکل دیتے ہیں، اور جا کر وہ بچپن میں اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو کرسیوں کے اوپر بھاگتے ہوئے کرسی ہٹاتے تھے، اس کو بیٹھنا کھیل کھلاتے تھے ہمارے، تو ویسا کھیل کھیلتے جا کے کرسیاں پکڑتے، تو ایک تماشا ہے۔ تو سرکار کیا فرمائے، قیامت کے قریب تم پر قومیں اور لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے، یعنی تمہارے ایسے دشمن ہو جائیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ عرض یا رسول اللہ، کیا قیامت کے قریب ہماری تعداد کم ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے ان کو موقع ملے گا کہ وہ ہمارے کو نقصان پہنچائے؟ تو سرکار فرمائے نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، تمہارا وزن ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو آپ دنیا میں کیا ہے، مسلمان قوم جو ہے دوسرے نمبر پر ہے تعداد کے اعتبار سے۔ کتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں، کہاں نہیں ہے مسلمان، ہر جگہ، اور کئی ممالک میں تو ان کی سلطنتیں ہیں، حکومتیں، اس کے باوجود کوئی وزن نہیں ان کا، جیسا میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری تعداد تو ہوگی لیکن تمہارا وزن نہیں ہوگا، اور تم ایسے ہلکے ہو جاؤ گے جیسے پانی پر تنکے ہوتے ہیں۔ پانی جب چلتا ہے تو کیسا بہتا ہے، تنکا ٹک نہیں سکتا۔ تو صحابہ عرض کیا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا کو محبوب سمجھو گے۔ دنیا کی محبت، یاد رکھو آپ، انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے۔ دنیا میں بار بار کہہ رہا ہوں، کمانے سے منع نہیں کیا گیا، جمانے سے منع نہیں کیا گیا، اس کی ایسی محبت میں مبتلا ہونا جو آخرت کو بھلا دے، اللہ کی اطاعت سے دور کر دے، اور اپنے بیوی بچے کاروبار معاملات میں ایسا مشغول ہونا کہ اسی کو سب سمجھ کے اس کے لیے اپنے جو ہے احکام خدا و رسول کو بس کچھ ڈال دینا، یہ برا ہے۔ اس کو حب دنیا کہا گیا ہے، اس کو دنیا کی محبت کہا گیا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں کہ وہ یہ سب باتیں جانتے تھے کہ دنیا کی محبت بری ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ دنیا اپنے پاس کمانا اور جمانا برا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جماتے نہیں تھے، دنیا کو رکھتے نہیں تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اپنے پاس رکھیں گے تو ہمیشہ خطرہ لگا رہے گا، اور وہ اپنے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ حضور کا جو حکم ہے اس کو ماننا اطاعت ہے، اور حضور جیسا کیے ویسا کرنا اتباع ہے۔ حضور نے یہ حکم دیا کہ دیکھو تم بالکل خلاص مت رہو، کیونکہ ایسا رہو گے تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، تم کماؤ دماؤ ان پر پیسہ رکھو، کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلاؤ، محتاج مت ہو جاؤ، یہ حکم ہے حضور کا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو حضور کی زندگی کو دیکھو کیسی زاہدانہ تھی کہ ایک حب سیاہ حضور اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ کبھی علماء کہتے ہیں حضور کو زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں ہے، پوری عمر میں حضور زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں؟ زکوٰۃ دینے کے لیے خاص مقدار مال کی سال بھر اپنے پاس رہنا، اس پر سال گزرا تو زکوٰۃ فرض ہوتی، تو حضور اتنا مال رکھا ہی نہیں جس پہ زکوٰۃ دینا پڑے۔ تو یہ مثال حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہے اتباع کے لیے۔ لیکن اطاعت کے بارے میں کیا کرنا ہے ہم کو کہ کسی کے محتاج نہ ہو، کمانا ہے، رکھنا ہے، بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے، ضروریات کے لیے جو ہے سب کام کرنا ہے۔ اب جس کو اللہ توفیق دیا تو وہ اطاعت سے آگے بڑھ کر اتباع کی راستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو بزرگان دین بھی ویسے کیے، وہ جانتے تھے کہ ذمہ داریاں اگر ہے تو پوری کرنا ہے، تو کوشش یہ کی ہے کہ بھائی یہ سب مال وال کو رکھے نہ کو اپنے پاس، کیونکہ یہ رہا تو فتنہ ہوتا،
اس کے چکر میں پڑے نہ کوئی. اس واسطے کئی ایسے تھے سلطنتیں چھوڑ دیے, کئی ایسے تھے بڑے بڑے اپنے مراتب تھے, مقامات تھے, وہ سب کو ترک کر دیے, ایک لفظ چھوڑ کر نکل گئے. مگر اس میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بیوی بچے تھے اور ان کا جو ہے حق تلفی کر کے چلے گئے یا ان کے ساتھ زیادتی کر کے چلے گئے. نہیں, معاذ اللہ, ان کے حقوق جو تھے وہ ادا کر کے ان کو راضی کر کے نکلے. کئی واقعات ایسے بزرگان دین کے, یا کئی ایسے تھے جنہوں نے شادیاں نہیں کی. لوگ اعتراض کرتے حضور کی سنت پہ عمل نہیں کی. شادی کرنا لوگ سمجھتے سنت ہی سے. کئی موقع ایسے ہیں جہاں شادی کرنا مناسب اگر نہیں ہے تو جو ہے کرے تو گناہ ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے جو حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کو پکڑ کے شادی کرا دیتے. انہیں حق ادا نہیں کر سکا تو گناہگار ہوتا نا جی. جیسے آپ کئی واقعات سنتے ہوں گے, کئی لوگ رہتے شادی کے بعد حقوق ادائیگی کے متعامل نہ رہتے, قوت نہیں رہتی ان کی شادی ہو جاتی, تھوڑے دن کے اندر چھوٹ جاتا, رشتہ ختم ہو جاتا. یہ بیچارے قابل نہیں ہے, علاج کرائے بھی تو صحیح نہیں ہوتے بولے تو ویسے آدمی کی بھی شادی کراؤ بولی کا شریعت پکڑ کے نہیں. جو حق ادا کر سکتا ہے, جس میں استطاعت ہے, نفس کو اپنے قابو میں بھی رکھ سکتا ہے, تب بھی کرنا سنت. اور اگر کوئی نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا تو حکم واجب ہے اس پر. لیکن جو شخص حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے ان معاملات میں تو اس کو حکم دیا گیا کہ وہ نہ کرے. تو بزرگان نے اپنے آپ کو اس بارے میں اہل نہیں پاتے تھے, اس لیے وہ رغبت نہیں رکھتے تھے اس چیز کی طرف, تو بچتے تھے مال سے, معاملات سے. کیوں کہ یہ جب چیز قریب آتی ہے تو سانپ کا قابو کرنے کا فن آیا تو رکھنا, نہیں تو انہیں ڈس لیتا, ایسا سمجھتے تھے اس کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے, آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ میرے مال میں کثرت عطا فرمائے, مال بہت ہو جائے میرا. تو اس زمانے میں مال بول تو بکریاں اونٹا رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دیکھو تم زیادہ مال کی آرزو مت کرو, اچھی چیز نہیں ہے. حرص کرنا مال کے بارے میں بہت ہو جائے. عورتوں میں رہتی بہت, اس کے پاس وہ ہے, اس کی بدن سڑی وہ پینی, اس کا شوہر وہ پنایا, ہمارے پاس نہیں ہے, ان کا گھر ایسا ہے, ان کے گھر میں وہ ٹی وی ہے, ان کے گھر میں فریج ہے, وہ ایسا ڈیکوریشن ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. شوہر کو پریشان کرتا بیچارہ. اگر انہیں نیک آدمی رہا, حلال کما کے بیوی بچوں کو پالنا رہا تو اس کو تنگ کر کے آرام کمانے پہ مجبور کرتا, رشوتاں لیتا, قرضے لیتا, کچھ تو بھی غلط کام کر دیتا. تو عورتوں کو چاہیے کہ جس حال میں اللہ رکھے اس پہ راضی رہے, اس کو قناعت کرے اور اپنے آرزوؤں کو کم کرے. ہر آرزو یہاں پوری نہیں ہوتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آرزوؤں کی تکمیل کا مقام نہیں ہے. انسان کی تمام آرزویں جنت میں پوری ہوں گی. یہ دنیا ہے, یہاں ہر آرزو پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو قسمت مقدر رکھا ہے وہ بھی لگائے, لیکن جنت وہ مقام ہے کہ جو تیار کرے گا وہ نعمت حاصل ہو جائے گی, وہ حاصل ہو جائے گی. جنت ہے وہ. دنیا میں جنت کیسا ملتی ہے, اولیاء اللہ کو ملی کہ وہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو گئے, تو یہ ان کے لیے جنت شروع ہو گئی. یہ دنیا ان کے لیے جنت بن گئی. اب آگے جو حقیقی جنت ہے اس کے مراتب تو اللہ نے اور ان کے لیے بلند رکھے. تو خیر وہ شخص آگے جب حضور سے کہنے لگے, حضور نے منع فرمایا تو اصرار کرنے لگے, تو حضور نے فرمایا کہ دیکھ کیا تیرے نبی کی زندگی تجھے پسند نہیں ہے, یعنی مجھے دیکھ کہ میں جو ہے مال اور دولت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. تو پھر اصرار کیے تو حضور دعا فرمایا, اے اللہ اس کے مال میں بس برکت عطا فرما. جو بھی دعا کرنا تھا کر دیے. تو حضور کی دعا کی برکت سے ان کا مال بڑھنا شروع ہوا. 8-10 بکریاں تھیں, بڑھتے بڑھتے بہت ہو گئی. تو وہ پنج وقتہ نمازوں کو مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے. جب ان کی بکریاں ان کے جو ہے مال میں اضافہ ہونے لگا تو مشغولیت بھی بڑھ جاتی. 4 کو دیکھنے کو 1 گھنٹہ لگا تو 8 کو دیکھنے 2 گھنٹے لگتے, اور ڈبل کو دیکھنے کو اس سے زیادہ وقت لگتا. ان کی صفائی کرو, ان کا چارہ دو, ان کو سب کرو. وقت لگنے لگا تو 5 نمازیں جا کے 4 ہو گئے, پھر آگے اور بڑھا تو 3 ہو گئے. اس کے بعد میں اتنے بکریاں جانوراں بڑھ گئے, مدینے میں رکھنے جگہ نہیں تھی تو فارم ہاؤس لی, وہاں جا کے جو ہے بکریاں رکھ کے وہیں رہنے لگے. تو جمعہ کو جمعہ آنے لگے, 5 وقتہ نمازیں چھوڑ گئی. بعد میں اور مال بڑھ گیا, جمعہ بھی گیا. اب اس اسنا میں کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی مالدار ہے, اس کے بعد اتنا مال ہے تو زکوٰۃ اس سے لینے کا حضور کو حکم ہوا. تو حضور علیہ السلام عاملین مقرر فرمائے, زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے, زکوٰۃ جمع کرنے والے. تو بعض قبیلے کے عاملین کو بلا کے حضور فرمائے کہ جاؤ فلاں شخص سے بھی زکوٰۃ لے کے آؤ. یہ لوگ گئے, جا کے اللہ رسول کا حکم ان کو سنایا. تو کہنے لگے یہ زکوٰۃ کیا رہتی بھائی, تو تفصیل سمجھا, اتنا مال ہے تو اس میں سے اتنا دینا, اتنا دینا, اتنا. تو ان بولے بھائی کام کرو آپ لوگ, اور بھی کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اب کسی سے مانگنے کا نہیں لینا چاہا تو ایسے بولتا دیکھو ذرا کہیں اور ہے تو ذرا دیکھ لے گا, اور نہیں ملا تو واپسی میں آؤ, میں دیکھتا ہوں. یہ لوگ ایسی بولے ذرا کہیں اور جا رہے ہیں تو ذرا دیکھ لو, واپسی میں آؤ میرے پاس. تو یہ لوگ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دوسروں کے پاس جا کے جو بھی جمع کرنا تھا زکوٰۃ جمع کر کے واپس جب ان کے پاس آئے تو اس اسنا میں انہوں سوچ لے کر رکھ لیے تھے کیا بولنا ہے.
جب آئے تو کہنے لگے دیکھو بھائی یہ مال میرا، محنت کر کے میں جمع کرا، اس میں سے میں کسی کو کہیں کو دوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ جا کے جیسے ہی حضور کو سنا ہے تو حضور جو ہے ناراض ہو گئے، ارشاد فرمائے اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ قرآن نازل ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے محبوب یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں برکت کے لیے، اور آپ کی دعا سے اللہ جب ان کو نصیب فرماتا ہے تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں اپنے آپ، اور اللہ تعالیٰ وعید نازل فرما دی۔ جیسے ہی آیات نازل ہوئی تو وہ جو ساتھ تھے ان کے رشتہ دار مدینے میں رہتے تھے، ان کو پتا چلا کہ یہ آیات اس شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ جا کر ان کو آگاہ کیے کہ تو نے کیا نادانی کر دی کہ تیرے اوپر وعید نازل ہو گئی، اللہ اس کے رسول تجھ سے ناراض ہو گئے، کہ دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ میرا سارا مال لے لیجیے، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ سے کچھ بھی لینے سے منع فرما دیا، نہیں دیے حضور، چلے گئے۔ بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، اس میں آ کر پیش کرنا چاہے، انہوں نے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے میں کیسا لوں گا۔ حضرت ابو عمر کے زمانے میں بھی آئے، انہوں بھی نے لیے، حضرت سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ عبرتناک ہے ہمارے واسطے۔ یہ بات کیوں پیدا ہوئی ان کے اندر؟ بخل یا نہیں دینے کا جذبہ، کثرت مال کی وجہ سے، محبت مال کی وجہ سے۔ کثرت مال محبت مال کو کھینچ لاتی ہے، تو یہ مال بھی کیا ہے؟ دنیا میں داخل ہے۔ اس واسطے حکم یہ دیا گیا کہ قناعت سے کام کرو، اور یہ دنیا کی محبت کے فتنے سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے زہد اختیار کرو۔ زہد کسے بولتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی۔ یہ کب پیدا ہوتی؟ انسان آخرت کو پیش نظر رکھا تو آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کی جو زندگی ہے پائیدار ہے، دائمی ہے اور بہتر ہے دنیا کی زندگی سے، اس پر اس کا اعتقاد اگر مضبوط ہے تو دنیا کو ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس کے پاس۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ ایک زہد کا جو ہے عظیم نمونہ سید الزاہدین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے، اور حضور کے ارشادات بھی اس بارے میں زہد کی فضیلت میں۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبت رہنا اور معمولی دنیا پہ گزران کرنا۔ کن چیزوں میں؟ لباس کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، گھر کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، اور بہت فہرست ایک بزرگان دین نے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کی کن چیزوں میں زہد ہوتا ہے۔ پوشاک یعنی خوراک کے بارے میں، پوشاک یعنی لباس کے بارے میں، مسکن یعنی گھر کے بارے میں، اساست البیت یعنی گھر کا جو سامان ہوتا ہے اس کے بارے میں، زن و فرزن کے بارے میں کہ ان کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہو، زاہد اگر ہے تو کیا ان کے ساتھ رویہ رکھے، اسی طرح مال اور جاہ کے بارے میں۔ یہ ساری چیزوں میں زہد ہوتا ہے، اور ہر ایک کی تفصیل اس کے تحت بہت سارے اصول بیان کیے ہیں، وہ سارے باتیں تفصیل سے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں خالی کچھ فضائل زہد کے آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس میں سے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے دوست رکھے تو دنیا میں زاہد رہے، دنیا میں زاہد نہیں، دنیا سے بے رغبت رہے، برت دنیا کو، لیکن اس سے اپنا دل نہ لگا لے۔ دنیا سے دل لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت تو برباد ہوتی ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ موت بھی مشکل ہو جاتی ہے آدمی جب مرتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا دل جو ہے جن چیزوں میں اٹکا رہتا ہے، بوقت موت وہ چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تو جس کی وجہ سے اس کو روح جب تن سے جدا کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں، سب برتتے ہوئے، مال ہے، عزت، دولت، شہرت سب ہے، لیکن دل نہیں لگا تو بہت آسان ہو جائے۔ ایک بزرگ ایک عطر فروش کی دکان پر تشریف لے گئے، مظلوم صفت بزرگ تھے، جا کر دکان پہ یوں دیکھنے لگے تو دکان پر آج حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اب آپ کو معلوم عطر فروش کی دکان پہ عطر کی شیشیاں بہت رہے تھے، مگر وہ دکاندار کو معلوم رہتا کون سی شیشی میں کون سا عطر ہے، یعنی ہر چیز اس کے ذہن میں رہتی دکان کی، کون سے ریک میں کیا رکھا ہوا ہے، کون سی شیشی میں کون سا عطر ہے، ہر ڈالتا نکالتا، آپ ایک گٹا ڈھونڈنے نہیں ملتا۔ ایسے ہر کاروباری جو آدمی ہوتا ہے اس کا جو مال رہتا ہے، کون سا مال کہاں رکھا ہے، دوا ساز کے پاس جاؤ 100 ڈبے رہتے، آپ ڈھونڈتے رہو، نہیں جا کے وہی میڈیکل اسٹور پہ جاؤ، کبھی گولیاں اس کو معلوم رہتے کہاں، آپ ڈھونڈ لیتے بیٹھو، ایک گھنٹہ نہیں ملتا۔ تو خیر اب حضرت گئے، جا کے دیکھنے لگے، انہوں نے کہا جی حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت فرمائے دیکھ رہا ہوں تیری جان کتنی مشکل سے نکلیں گی۔ غصہ آ گیا اس کو، کیا مطلب؟ حضرت فرمائے اتنے شیشیوں میں جو اٹکی ہوئی ہے، یعنی ہر ایک مال سے تیرے کو جو دکان میں ہے رغبت ہے، دلی تعلق ہے، اس واسطے تیری جان تو بہت مشکل سے نکلیں گی۔ تو غصہ آ گیا اس کو، کوئی بھی سنے تو غصہ آتا، پر بھی سنے جان کیسا نکلیں گی، شیشوں میں اٹکی ہوئی ہے، ڈبوں میں اٹکی ہوئی ہے، تعویذوں میں اٹکی ہوئی ہے، تو غصہ نہیں آتا۔ تو پلٹ کے بولا پھر تمہاری کیسا نکلیں گی؟ بولا حضرت فرمائے میری چادر تھی کندھے کے اوپر بچھا کے لڑ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انتہا فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اپنے محبوب بندوں کو موت کے معاملے میں بھی اختیار دے دیتا ہے، ایسی آسان موت ہو جاتی ہے۔
تو جو لوگ دنیا کی محبت میں پھنسے رہتے ہیں تو ان کی موت بھی مشکل ہو جاتی ہے. آخرت کے مراحل تو بہت ہیں، قبر کے معاملات تو بہت ہیں. حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مومن ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو برس گزار میں یا رسول اللہ میرے نزدیک سونا چاندی اور پتھر برابر ہے. تو حضور نے فرمایا تو سچا مومن ہے. تو سچا مومن یعنی جس کے نزدیک مال و دولت اور مٹی پتھر ایک ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو ان کی نظر میں نہ رہے، حقیر جانے. اور قسم خدا کی صحابہ کا یہ معاملہ، ان کے پاس بڑے بڑے سلطنتوں کی اہمیت نہیں تھی، بڑے بڑے مراتب کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ارے آپ اندازہ لگاؤ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو کنیت ہے مشہور، ایک تو ابو الحسن ہے جو آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے حسن کے والد، ابو الحسن کے معنی. ایک کنیت آپ کی ابو تراب جو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو عطا ہوئی تھی، اور ان کو وہ اپنے نام سے بھی زیادہ محبوب تھی. کیوں نہ ہو کہ سرکار نے ان کو وہ لقب اور وہ کنیت عطا فرمائی. اور اس کا واقعہ کیا ہے آپ کو معلوم؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی اپنی سیدہ فاطمہ کے مکان پر گئے، حضرت علی ان کے شوہر. تو حضور نے پوچھا کہ فاطمہ علی نظر نہیں آ رہے؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھ میں ان میں کسی بات پہ انمن ہو گئی، علی ناراض ہو کے چلے گئے. تو حضور جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے. تو حضور نے دیکھا کہ ایک نخلستان کھجور کے باغ میں حضرت علی اس حال میں سوئے ہوئے ہیں کہ ہاتھ کا تکیہ ہے اور ریت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور کرتا جسم سے سرک گیا ہے اور ریت جو ہے جسم کو لگ رہی ہے. تو حضور ان کے قریب جا کر تشریف فرما ہو گئے اور ان کی پیٹھ سے ریت کو جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا ترا، اے ابو ترا اٹھ جا، اے مٹی والے اٹھ جا. ان کی خاکساری، ان کی دنیا سے بے پرواہی، ان کی دنیا سے بے رغبتی اور ان کی سادگی، قربان جاؤ اس پہ کہ سرکار نے ان کی کیفیت جب دیکھی تو ان کو ابو تراب کا لقب عطا فرما دیا. تو ایسے بے رغبت تھے یہ مقدس ہستیاں، دنیا سے بے نیاز تھے یہ. اور آپ دیکھیں ایک صحابی جن کے جو ہے نگرانی میں ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، تو وہاں صلح کی جو ہے بات چیت کی نوبت آئی. تو بہت بڑا اس زمانے کا بادشاہ تھا وہ، اس کے دربار میں جانے کی نوبت آئی ملاقات کے لیے، صلح کی بات کے لیے. دروازے پر پہنچے، دربان روک کر کہا ان کے کپڑوں کو دیکھ کر جو بالکل معاملے قسم کے تھے، سیدھے سادے کپڑے جسے عام لوگ پہنتے ہیں، تو دیکھ کر کہنے لگا یہ شاہی دربار ہے، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ایسے آپ داخل نہیں ہو سکتے. آپ کو اگر داخل ہونا ہے تو اچھے صاف ستھرے اور شاہی محل کے جیسے آداب میں کپڑے پہنے جاتے ہیں ویسے پہن کر جائیے. تو حضرت فرمائے وہ ہوں گے شاہی دربار کے آداب، میں تو ایسے ہی جاؤں گا. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کام کیجئے، میری نوکری چلے جائیں گی، آپ میرا تو بھی ڈریس پہن لے کے چلے جائیں، کم سے کم دربار میں گئے تو درباریوں کے جیسے دکھیں گے. تو حضرت فرمائے تیرا ڈریس تیرے پاس رکھ، تیرا بادشاہ ملنا چاہتا ہے تو اسی حال میں ملوں گا اس سے. اللہ اکبر. یہاں ہم کوئی دعوت ہو یا کوئی موقع ہو تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ان کی بے پرواہی اور دنیا سے بے رغبتی اور خاص طور پہ بادشاہوں کے سامنے اس انداز سے جا کر ان کو احساس دلانا کہ دیکھو دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. انسان اچھے کپڑے پہن کر گزارے، سیدھے سادے کپڑے پہن کر گزارے، زندگی گزر جاتی ہے. وہ کچھ پہن لے، جب مرتا ہے تو کفن میں ہی قبر میں ڈالا جاتا ہے، نہ کہ کوئی شاہی لباس اس کو پہنایا جاتا ہے. اس کا جوڑا کفن ہوتا ہے جو سیدھا سادہ کپڑا ہوتا ہے. تو اندر پہنچے اسی حال میں، ویسے ہی اس سے ملاقات کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو متکبر ہوتے ہیں ان کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسی زندگی صحابہ کرام کی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، ایسی عظیم آپ کی سلطنت ہے. آپ کے زمانہ خلافت میں ان کا یہ عالم تھا کہ جو لباس جسم پر پہنے ہوئے تھے اس پر کئی پیون لگے ہوئے تھے. ایک مرتبہ آپ نے 2 چادریں اوڑھ لی تو ایک شخص پوچھ پڑا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ امیر المومنین آج 2 چادر نظر ہے آپ کے پاس، کہاں سے آ گئے؟ اللہ اکبر. تو کہنے لگے ایک تو میری ہے، ایک میرے بیٹے سے میں نے لے کر جو ہے اوڑھ لی ہے. ایسی زندگیاں تھیں. کیوں نہ ہو کہ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جو ہے شاخ، سچے متبع تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زاہدانہ زندگی انہوں نے دیکھی تھی، جو کامل نمونہ ہے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے واسطے، وہ پاکیزہ زندگی پر عمل کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت جو ہے جو جسم اطہر پر لباس تھا لا کر انہوں نے صحابہ کو بتایا، اس پر پیون لگے ہوئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 2 عالم میں آپ کو اختیار عطا فرمایا تھا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہیں تو بادشاہ اور نبی بن جائیں، آپ چاہیں تو
بادشاہ اور بندے بن جائیں. تو حضور نے فرمایا بادشاہ اور بندہ, میں نبی اور بندہ بننا پسند کرتا ہوں, بادشاہ اور نبی بننا پسند نہیں کرتا. جیسے سلیمان علیہ السلام تھے, حضور نے زہد کو اختیار فرمایا, دنیا سے بے رغبتی کو حضور نے پسند فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا تو ان کا صدقہ کھا رہی ہے, کیونکہ ان کے صدقے میں دنیا کی تخلیق ہوئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن فاقہ فرمایا کرتے تھے. کوئی یہ نہ سمجھ رہے کہ معاذ اللہ مجبوری تھی, کھانے کو نہیں تھا, ایسا سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ اختیاری فقر تھا, یہ اختیاری زہد تھا. یہ نہیں کہ مجبوری ہے, کھانے کو نہیں ہے تو وہی کرنا ہے. لیکن یہاں ایسا تھا, سب کچھ تھا, سب نثار کر دیتے تھے اور پھر بھوکے اور پیاسے رہتے تھے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی خدمت میں روٹی تیار کر کے لے کے, گرم گرم روٹی تیار کر رہی تھی, خیال آیا میرے ابا جان کی بھی خدمت میں پیش کر دوں. لے کر جب حاضر ہوئی تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ روٹی بنا رہی تھی میں, آپ کا خیال آیا تو خدمت کے حدث میں لے کر حاضر ہوئی. آپ بھی چند لقمے میں تمام فرمائیں. تو میرے حضور ایک ٹکڑا اس میں سے توڑ کر ارشاد فرمائیں, اے فاطمہ 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو میں اپنے منہ میں رکھ رہا ہوں. 3 دن کے بعد مجھے بتاؤ جنت کی جو نعمتیں ہیں تم کو کس کے صدقے میں ملے گی؟ دنیا کی نعمتیں تو چھوڑو, انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں, انہی کے نام لیوا ہیں. جنت کی نعمتیں جو لافانی نعمتیں ہیں کس کے صدقے میں ملیں گی؟ میرے آقا کی. اور اس آقا کی زاہدانہ زندگی کا یہ عالم. حضور جب بوریے پر استراحت فرماتے تو جسم اطہر کے اوپر نشان پڑ جاتے تھے. اور اس وقت جبکہ آپ کی عظیم فاتحانہ شان ظاہر ہو چکی تھی, جنگ حنین کے موقع پر جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور سے ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے. تو حضور اس وقت ایک پالان پر جو لیٹے ہوئے تھے, جس میں اثر سے کرتا جب سرک گیا تھا, تو وہ پالان کے جو نشان ہوتے ہیں میرے آقا کے جسم اثر پر نظر آ رہے تھے. کوئی شاہی تخت نہیں تھا میرے آقا کے یہاں. تو ویسی زاہدانہ میرے آقا کی زندگی. تو جب یہ نشان صحابہ دیکھتے تو ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم جو ہے ایک نرم گدا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس پر آرام سے جو ہے تشریف رکھیں, استراحت فرمائیں. تو حضور فرمائیں مجھے دنیا سے کیا کام, میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک مسافر نکلا سفر پر جاتے ہوئے تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا, کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کا سفر شروع ہوگا. ویسے ہی میں دنیا کو سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر سستانے کے لیے آیا ہوں. اللہ یہ تعلیم آپ ہم کو عطا کی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے تو حجرے کا جائزہ لیے تو کیا دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر آرام فرما رہے ہیں, جس میں اثر پر بوریے کے نشان پڑے ہوئے ہیں, اور ایک چھاگل پانی کی لٹک رہی ہے, چند مٹھی جو حضور کے سرانے رکھی ہوئی ہیں. یہ کل اثاثہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ دیکھ کر, یہ حالات دیکھ کر حضور کے حجرہ پاک کے حضرت عمر جیسے سخت انسان کو رونا آ گیا اور ہچکی آنے لے کر رونے لگے. ان کی آواز سن کر میرے آقا کی نیند بیدار ہوئی تو پوچھا عمر کیوں رو رہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کے یہ سب حالات دیکھ کر ہو رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ جو زمانے کی عظیم سلطنتیں تھی وہ تو دنیا کی بہاریں لوٹ رہے ہیں, دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, شان و شوکت ہے ان کی, اور اللہ کا نبی سال میں, اللہ کے نبی کو سال میں لے کر آؤں یہ بات اٹھا رہی ہے. تو میرے آقا ارشاد فرمایا کہ عمر غم نہ کر, عمر پریشان نہ ہو, ان لوگوں کو دنیا کی بہاریں لوٹنے دے, ہم آخرت کی بہاریں لوٹیں گے, ہم آخرت کی بہاریں لوٹیں گے. یہ پیغام میرے آقا علیہ السلام نے ہم کو دیا ہے. اور آج کے عالم میں ہمارا دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم احکامات خدا اور رسول کو پامال کرتے. زہد تو چھوڑ دو دوستو, بہت بڑی بات ہے. بزرگوں نے کہا ہے کم سے کم حرام و حلال کی انسان تمیز کر لے ورنہ اس کی مسلمانی کام باقی رہتی ہے. وہ دیکھ لے کہ جو اختیار کر رہا ہے اس میں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے یا نہیں, وہ چیز کو جائز قرار دیا گیا یا نہیں, یا اس چیز سے منع کیا گیا اس کا خیال کر لے. لیکن آج کتنے ہم میں ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی سوچے سمجھے کے آرام کو لے لیتے ہیں اور غور و فکر تک نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. دھڑلے سے رہ رہے ہیں, بلکہ بات تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ حرام ہے ان کو احساس دلایا تو اس پر بحثیں ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں اور مانتے نہیں, قبول نہیں کرتے. یہ حال ہمارا ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھو, جن کی غلامی کا ہم چیخ چیخ کر دعویٰ کرتے ہیں, عاشق ہونے کا ان کا چیخ چیخ کر دعویٰ کرتے ہیں, پکے ہم دنیا دار ہیں. ہمارا دل, ہمارا ذہن, ہماری سوچ و دنیا داروں کی, ہمارا رہن سہن دنیا داروں کا ہے, حب دنیا رکھنے والوں کا ہے. کیا یہ لباس کو ہم ظاہری طور پہ جو حکم دیا گیا ہے ایسا اختیار کرو جو مسلمان پہنتے ہیں پہن لیں تو کیا سچے مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا چہروں کو مسلمانوں کی طرح بنا لیں گے تو کیا سچے مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا گفتگو اچھی اچھی باتیں منہ سے نکال لیں گے جس سے لوگ خوش ہو جائیں گے تو کیا ہم سچے مسلمان ہو جائیں گے؟
نہیں، یہ سب انسانوں کے لیے تو ٹھیک ہے، اپنے رب سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔ ہمارے دلوں کے احوال کیا ہے، دنیا سے ہم کو کتنی بے رغبتی ہے، آخرت کی کتنی فکر ہے، کتنا اپنے مولا کے سامنے حاضری کا خوف ہے، وہاں جا کر تو حساب دینے کی ذمہ داری کا احساس دل میں کتنا ہے، یہ سب ہمارا مولا جانتا ہے، اس سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔ ہم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے رب کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اس سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ تو عزیزوں جو اب یہاں ہوتا ہے، انسان کتنا دنیا سے بے رغبت ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہد کی فضیلت میں فرماتے ہیں زہد سے دل میں حکمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس واسطے آپ اولیاء اللہ کے ارشادات اٹھا کر پڑھیں جو پکے زاہدین تھے، کیسی کیسی باتیں وہ کہہ کے چلے گئے، پڑھنے کی تک فرصت نہیں ہے آج لوگوں کو۔ مت پڑھو، آج زندگیوں سے ہمارے سکون اسی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ لوگ پہلے ان اللہ والوں کی باتوں سے دلوں کو اطمینان دیا کرتے تھے، اب اپنے آپ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اس سے فائدہ کس کا ہے؟ آدمی اچھی باتیں سنے، اچھے کام کرے، پاکیزہ زندگی گزارے، اس سے فائدہ کس کا ہے؟ جو ایسا کرے گا اس کا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنا خود فائدہ نہیں چاہتے تو یہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری نادانی ہے، نقصانہ اٹھائیں گے۔ بزرگوں نے کہا ہے زہد کے جو ہے درجات ہیں، یعنی دنیا سے بے رغبتی کے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ دنیا سے دستبردار ہو لیکن دل لگا رہے، یعنی دستبردار ہو جائے مطلب ظاہری طور پہ کپڑے زاہدوں کی طرح پہن لے، رہن سہن زاہدوں کی طرح بنا لے، گفتگو دنیا سے بے رغبت لوگوں کی طرح، جیسا میں بات کر رہا ہوں زہد کے اوپر بات کر لے، لیکن دل دنیا سے لگا رہے تو اس کو زاہد نہیں کہتے، متزہد کہتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے زاہدوں کی طرح بن گیا، نقل کر رہا ہے، ان کی نقالی کر رہا ہے، ڈپلیکیٹنگ کر رہا ہے۔ دوسرا درجہ دل دنیا میں نہ لگے لیکن زہد پر ناز کرتا ہوں، دل میں زہد ہے اس کے لیکن اس زہد پر اس کو ناز بھی ہے، دیکھو میں زاہد، دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوں، دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی زہد کی ایک قسم ہے لیکن ناقص ہے۔ اور کامل زہد بزرگوں نے کہا ہے انسان زہد میں جو کامل ہوتا ہے کہ وہ زاہد بھی ہو اور زہد پر ناز بھی نہ کرے، اس کو پرواہ نہ ہو کسی کی، اپنے مولا کے لیے وہ دنیا سے بے رغبت ہو۔ تو یہ زہد کیوں اختیار کرنا ہے؟ تاکہ دنیا کی محبت سے انسان دور ہو، کیونکہ دنیا کی محبت سب فساد کی جڑ ہے، اور دنیا کے مقابلے میں اللہ نے آخرت رکھی ہے جو دائمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کا اعتبار کرتے ہو، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہو، اسی کو پیمانہ بنا کے رکھتے ہو۔ آپ بتائیں مجھے دنیا میں ہم کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ دولت مند کو، عزت والے کو، شہرت والے کو، بڑے لیڈر کو، طاقتور کو، یہ سب جو دنیا کے اسباب کی وجہ سے دنیا میں معروف ہیں یا دنیا میں ان کا کوئی مقام ہے، ہمارے نظر میں وہ کامیاب لوگ ہیں، جبکہ اللہ والوں کے نزدیک، صحابہ اولیاء کے نزدیک ٹھوکر پہ رکھتے تھے ان بادشاہوں، بلکہ ان کو رسوا کر دیتے تھے، ان کی عقل ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ ایسے بے نیاز اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے علامہ، بہت اپنے زمانے کے بڑی شخصیت، اور ان کا حلقہ درس چلتا تھا، بہت ان کے شاگردین تھے، ضعیف ہو گئے تھے، درس نیچے بیٹھ کر دیتے تھے اور بیٹھنے پر پیر مڑتے نہیں تھے، ضعیفی کی وجہ سے پیر جو ہے اکڑ گئے تھے، تو اپنے پیروں کو لامبا کر کے بیٹھتے تھے اور سارے شاگردین ان کے اطراف بیٹھے رہتے تھے۔ ان کا چرچا جب ہوا تو اس زمانے کے بادشاہ کو معلوم ہوا بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے زبردست عالم ہیں، تو اس کو اشتیاق ہوا حضرت کی صحبت میں جانا۔ وہ آ رہا ہے، اطلاع ہوئی حضرت کو، حضرت بیٹھے رہے اپنا درس دیتے رہے۔ بادشاہ جب آتے ہیں تو اب تو خیر بادشاہوں کا زمانہ نہیں، لیکن وی آئی پیز وغیرہ کبھی پر آتے ہیں، دیکھتے ہیں سڑک روک دی جاتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے گاڑیاں ہوتی ہیں، سارا ان کا جو ہے معاملہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا تو ٹھاٹ باٹ اور ہی ہوتا تھا، ان کی حشمت اور ان کی شوکت تو اور ہی ہوتی تھی۔ تو وہ آیا تو سارا جو ہے شہر ہلکے رہ گیا، حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت پرواہی نہیں کی اس کی، دیکھے تک نہیں اس کی طرف، بلکہ اپنے پیر تخری نہیں کی۔ سارے لوگ سوچے کہ اب کیا ہوتا کہ حضرت کا بادشاہ آدمی ہے بھائی، اس کے ساتھ ایسا مظاہرہ کرتی ہے، انہیں ناراض ہو کے ان کو کوئی سزا وزا نہ دے دے، قید و بند میں نہ ڈال دے، ایسا خیال کرنے لگے۔ لیکن وہ بادشاہ قدر شناس تھا، حضرت کے درس میں آیا، بیٹھا، ان کی باتیں سنا، متاثر ہوا، چلا گیا اٹھ کر۔ حضرت ملاقات بھی نہیں کی اس سے، درس سے اس میں ملیں گے تو خلل ہوگا، بچوں کی تعلیم خراب ہوگی۔ تو وہ جا کر ان کی خدمت میں بہت بڑا جو ہے ٹوکرا بھیجا جس میں اشرفیاں تھیں،
सोने के सिक्के थे। खादिम लेकर आया और लाके खिदमत में पेश किया, हजरत के बादशाह सलामत भेजे। हजरत फरमाया मेरे को जरूरत नहीं है इसकी, मैं अपने मामले में मस्त हूँ, मुझे ये दौलत की जरूरत नहीं है, आई तो फितने आते, ले जाओ। तो इसरा करने लगा, हजरत दे दिया, बादशाह सलामत भेजे, तोहफा है, तोहफा कबूल करना। बोले वो सब बात को होने ही नहीं अपने को। तो लोग बोले हजरत आप नहीं भी लेना चाह रहे तो ले लो, आप नहीं लेंगे तो बादशाह नाराज हो जाएगा, मैं एक तोहफा भेजा और जो है कबूल नहीं किए। तो हजरत फरमाए कि जो पैर फैलाता उन्हें हाथ नहीं फैलाता। फरमाए क्या फरमाए? जो पैर फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। अगर मैं ये ले लूंगा तो जब वो आएगा मुझे उठकर मिलना पड़ेगा और अपने पैर खरीद करने पड़ेंगे, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता, मुझे अपने हाल में रहने दो। ऐसे अल्लाह वाले थे, बेनियाज, कोई परवाह नहीं करते थे बादशाहों में, कोई हैसियत नहीं थी उनके पास किसी की। क्यों? इंसान इनकी इज्जत करेगा तो क्या मिलेगा इनकी इज्जत से? वो इनको इज्जत देगा या माल देगा या कोई उत्पाद देगा? उनको दरकार ही नहीं थी। वो जानते थे कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के यहाँ से आती है। वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवाह नहीं करते थे, कोई हैसियत नहीं थी। ये उनकी ज़ाहिदाना तरबियतों की वजह से था। इस वास्ते बादशाहों की इस्लाह भी हुआ करती थी, वो पर उनको हक कह दिया करते थे। आज हम सोचते हैं मैं एमएलए साहब को कुछ बोलूंगा, एमपी साहब को कुछ बोलूंगा, फलां साहब को कुछ बोलूंगा, नाराज हो जाएंगे, कैसा होगा, मेरे काम खराब हो जाएंगे, कुछ भी लिटिगेशन डाल देंगे, या उनके पास मेरा काम है वो काम नहीं होगा, यही सोचते ना। अब ये कोई सोच ले कि मेरे काम अल्लाह बनाने वाला है और ना बने तो ना बने, दुनिया में तकलीफ होगी, होने दो, आखिरत समझ जाए बस। और यही बात जो है जो पहले के लोगों में थी, मैंने देखा, जिसकी वजह से वो लोग जो है जिंदगी गुजारते थे, हराम नहीं खाते, हराम नहीं खाते, तकलीफ उठा लेते, 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का खा लेते थे, 1 वक्त का फाखे कर लेते थे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, क्योंकि वो जानते थे हाथ फैलाएंगे उसके मुती हो जाना पड़ेगा, उसकी बात मानना पड़ेगा, वो हमको गला पकड़कर जिधर चाहे ले जाएगा। लिहाजा किसी का कोई एहसान लो ही नहीं। ये कब होता है? दुनिया से जब बेरगबती होती है, दुनिया के जब दीवाने हो जाए तो हराम खा ले, किसी से जो चाहे ले ले, इंसान को परवाह नहीं होती, सोचता भी नहीं कि ये जो आ रहा है जरिया क्या है इनका। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कल वाक़यात और पढ़ लेते करामात के, उसमें ये वाक़या जो किताब में लिखा हुआ था कि खलीफा उस जमाने का जो था मुस्तंसिद बिल्ला उसका नाम था, हुजूर गौसे पाक की खिदमत में आया, अर्ज किया कि हुजूर कुछ नसीहत फरमाइए। हुजूर ने नसीहत फरमाई।